السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج عقرب والوں کے لیے جنوری 2020 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 جنوری، اس عرصے میں آپ کی بہت سی امیدیں و خواہشات حقیقت کا رنگ دھارتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ آپ کی چالاکی اور ہوشیاری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اپنی عقل مندی کی وجہ سے آپ وہ قرض واپس نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے زہرہ تربی مریخ کی نظر قائم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بعض کاموں میں قدرتی طور پر رکاوٹیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس سے دل کو صدمہ اور دکھ بھی پہنچ سکتا ہے، مگر یہ رکاوٹیں آپ خود ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا کسی قسم کا اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ہفتے میں پانی سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں اور خاص کر کے بارش میں نہانے اور بارش میں جانے سے بھی گریز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ کسی قسم کا چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کوئی نیا کام خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ دے گا، مگر یہی کام اگر آپ کسی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کے ساتھ مل کر کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے اس وقت میں تو آپ اکیلے ہی شروع کریں۔ جائیداد یا قیمتی اشیاء کی فروخت کرنا بھی اس ہفتے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ 9 تا 16 جنوری، یار دوستوں اور محبوبہ کے ساتھ یا شریک حیات کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی ناراضگی تھی تو اب ختم ہو جائے گی اور تعلقات میں بہتری آ جائے گی۔ اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، بیمار ہونے کا خدشہ ہے اور فضول اخراجات میں بھی اس ہفتے اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہت سے حالات آپ کی گرفت میں اس ہفتے میں رہیں گے۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کے لیے اس ہفتے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شراکتی کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ برج قوس سے متعلقہ افراد سے ہی کریں تو آپ کو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے عدد کا انتخاب کیا جائے جن کا مفرد عدد 9، 8 یا 4 ہو تو بہتر ہے۔ وہ افراد جو کہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے ہیں روحانی و جسمانی علاج سے اس ہفتے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ غیر ملکی سفر کے خواہشمند برج عقرب کے افراد کو بھی اس ہفتے خوشخبری ملنے کی امید ہے۔ 17 تا 25 جنوری، کھیل کے میدان میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے بھی آپ کو ہار ہو سکتی ہے۔ امیدوں اور خواہشات کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی اس ہفتے آ سکتی ہیں۔ وراثتی معاملات میں مزید بگاڑ بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کسی کو اس ہفتے قرض نہ دیں تو بہتر ہے، ورنہ واپس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک نظر قائم ہو رہی ہے عطارد تسدیس مریخ کی، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو مسلسل آپ کے ہر کام میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو اسے اپنے سر پر سوار نہ کریں تو بہتر ہے۔ قانونی معاملات نہایت سوچ سمجھ کر طے کرنے ہوں گے۔ کسی بھی وجہ سے کہیں پر بھی اپنے آپ کو کمزور آپ ظاہر نہ کریں۔ روحانی محافل میں شرکت اختیار کریں گے تو آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، جس سے آپ کے بہت سارے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ محبوب یا محبوبہ، عاشق یا معشوق سے ملاقات کے لیے یہ ہفتہ بھی بہتر ثابت ہوگا۔ اس وقت میں صبر و تحمل اور ثابت قدمی سے کام لیجیے گا۔ 26 تا 31 جنوری، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ وقت اچھا ثابت ہوگا اور بچوں کی وجہ سے
परेशानी और मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। इंटर लेवल तक के तालिब इल्मों की कारकर्दगी अच्छी रहेगी। वो लोग जो शरीक हयात की तलाश में हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होगा। इस हफ्ते फलाई कामों में हिस्सा लेने से आपको दिली सुकून मैसर होगा। इस हफ्ते हासदीन आपके खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उनको अपने किए पर खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। और हसूल रूहानियत के सिलसिले में जो लोग सरगर्दा अफराद हैं इस हफ्ते में उनको कामयाबी मिल सकती है। कोई उलझा हुआ मसला भी हल होता नज़र आ रहा है। शोहरत में गैर मामूली इजाफा भी हो सकता है। अपने मुख्तलिफ सियारों का इज्तिमा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपके फ़ायदे में होगा। तफरीही मकामात पर जाने की वजह से आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन ख़त्म हो सकता है। दौरान सफ़र आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वरना किसी किस्म का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।